بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو دنیا کا نقصان ہوگا وہ ورلڈ وار 1 اور 2 کا جو نقصان ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان یہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوگا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور غریب ممالک ہیں، جہاں ایک تو عوام کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہے اور ایجوکیشن بھی تھوڑی کم ہے، تو ان ملکوں میں اس مسئلے کو نہ تو سیریس لیا جا رہا ہے اور نہ ہی عوام کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کتنا بڑا مسئلہ آنے والے دنوں میں بن سکتا ہے۔ حالانکہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یہ اس وقت موسٹ افیکٹڈ کنٹریز ہیں، یا سب سے زیادہ متاثر کنٹریز ہیں جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ اس وقت ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے جو گلوبل وارمنگ کے موسٹ افیکٹڈ کنٹریز کی لسٹ میں ٹاپ 5 نمبر پہ ہمارا ملک آتا ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ہمارے ملک میں سیلاب آیا، تقریباً $30 ارب کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے، اور اقوام متحدہ کے بار بار چیخنے کے باوجود صرف 3 سے 4 ارب ڈالر پاکستان کو امداد ملی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو گلوبل وارمنگ میں حصہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے ان ملکوں کے مقابلے میں، جیسے چائنا ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے، یا یورپ کے کنٹریز ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ حصہ ڈال رہے ہیں گلوبل وارمنگ میں اور کلائمیٹ چینج میں۔ ان کے مقابلے میں ہمارے ملک کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن نقصان بھی سب سے زیادہ ہمیں ہو رہا ہے اور ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ پاکستان کو اس کے بدلے میں کچھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ٹاپ 5 کنٹریز میں تو ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں بار بار سیلاب بھی آئیں گے، بہت زیادہ گرمی بھی پڑے گی اور بہت زیادہ سردی بھی پڑے گی۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس کیا سلوشن ہے، اس کی طرف بھی ہمارے بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس کے اوپر کوئی نہ تو میڈیا کے اوپر کوئی اس بات کو اٹھا رہا ہے، اور نہ کوئی پبلک لیول پہ اس بات کو کوئی بتا رہا لوگوں کو کہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اب آتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف۔ اس کے سلوشن جو ہیں وہ 2 لیول پہ ہیں، ایک تو ہے گورنمنٹ لیول پہ اور ایک ہے پبلک لیول پہ۔ ایک جو ہے ہمارے کرنے کا کام ہے اور ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو ڈیزاسٹر جو ہیں یا اس طرح کی آفات جو ہیں ان کا جو ارلی وارننگ سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ بہتر کرے، تاکہ جب ڈیزاسٹر آنے والے ہوں تو ان سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ڈیزاسٹر آنے والے ہیں اور نقصان کو جو ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کو اتنا زیادہ امپروو کیا جائے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی جگہ اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے یا کوئی آفت آتی ہے تو ودن 2 to 3 آورز جو ہے وہ رسپانس ملنا چاہیے، اور وہاں ٹیمیں پہنچ کے فوری طور پر لوگوں کو ریسکیو کریں، ان کو فرسٹ ایڈ وغیرہ دیں تاکہ کم از کم جانی نقصان ہو۔ تیسرا، حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ جو آنے والے دنوں میں جب سیلاب آئیں گے تو اس کے لیے علیحدہ سے رستے بنائے جائیں، ریزروائر بنائے جائیں سیلاب کا پانی محفوظ کرنے کے لیے، تاکہ ان کو بعد میں آبپاشی کے لیے استعمال کیا جائے، اور جو سیلاب کے رستے ہیں ان کی دیواریں جو ہیں وہ دیواریں وہاں بنائی جائیں، اور اونچی اونچی دیواریں اس لیے بنائی جائیں تاکہ آبادی کی طرف جو ہے نا وہ پانی نہ آ سکے۔ باقی رہ گیا ہمارے کرنے کا کام، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹ لگانے چاہیے۔ وہ کون سے پلانٹ لگانے چاہیے؟ وہ 3 قسم کے پلانٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے جو ہے وہ آپ کو کیکر کا پلانٹ لگانا چاہیے۔ کیکر کا جو پلانٹ ہے وہ ایک دفعہ جب زمین سے باہر آ جاتا ہے تو پھر اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پھر خود بخود وہ بڑا بھی ہوتا ہے اور وہ موسم کی مار جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ دوسرا پلانٹ جو ہے بیمبو پلانٹ ہے۔ بیمبو پلانٹ جو ہے وہ ایک تو زمین کے اندر جو پانی کی سطح ہے اس کو بھی بلند کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ موسم کی جو سختیاں ہیں وہ بھی برداشت کر لیتا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا کی نمی ہے، ہوا کے نمکیات ہیں، ان کو وہ جذب کر کے زمین میں شامل کرتا رہتا ہے۔ تیسرے پلاٹ جو ہیں وہ ہیں ساکو کورنیا اور سیلی کورنیا۔ یہ پلاٹ جو ہے یہ کھارے پانی کے اوپر بھی اپنے آپ کو گرو کر لیتے ہیں۔ ان کا بہت ہائی ٹی ڈی ایس جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ہائی ٹی ڈی ایس کا جو پانی ہو، سمندر کا جو پانی ہو اس کے اوپر بھی آپ یہ سیلی کورنیا وغیرہ کاشت کر سکتے ہیں۔ ساحلی پٹی پہ ان کو آپ بہت زیادہ کاشت کر سکتے ہیں، اور سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ انف ہوتا ہے ان کی گروتھ کے لیے۔ ایک تو ہم یعنی یہ پلانٹ لگا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ دوسرا کام ہمیں انڈیویجول لیول پہ بھی کرنا چاہیے اور کمیونٹی بیس یعنی مل جل کے بھی کرنا چاہیے، وہ ہے کاربن فٹ پرنٹ کا جو اخراج ہے نا اس کو کم سے کم کریں۔ صرف آگ وغیرہ جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے بہت زیادہ کوئی
ضروری کام ہو اس کے لیے صرف ہم اپنی آگ وغیرہ جلائیں۔ اسی طرح جب ہم دفتر جاتے ہیں، ایک گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو آفس جاتا ہے، یا ایک گاڑی میں ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو اسکول جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ 3-4 افراد جو ہیں وہ اگر ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں تو وہ مل کے ایک ہی گاڑی میں وہ دفتر میں جائیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا کاربن فٹ پرنٹ جو ہوگا وہ بہت کم ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کا جو ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں وہ بھی کافی کم ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے اس معاملے پر سنجیدگی سے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ جو آنے والا وقت ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا، اور جو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوں گی اس کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ اور ایک بالکل لائف سٹائل، جیسے کرونا کی وجہ سے ایک لائف سٹائل چینج ہو گیا تھا، آنے والے دنوں میں ایک لائف سٹائل چینج ہو جائے گا ان ڈیزاسٹرز کی وجہ سے۔ لہذا اس معاملے پہ سیریس ہو کے اور سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کمیونٹی لیول پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انڈیویجول لیول پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔